بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فالعلم یہیں سے عبارت ہے، فالعلم بالمباحث، یہاں کہاں ہے وہ عبارت؟ اچھا یہاں سے پڑھنا ہے۔ آگے پیچھے ہاں یہاں سے دیکھیں۔ ثم اعلم ان كل دلیل من الادلة الشرعية انما يثبت به الحكم اذا كان مشتملا على شرائط تذكر في موضعها ولا يكون الدليل منسوخا ولا يكون له معارض مساو او راجح۔ یہ ہو چکا تھا کہ قضیہ کلیہ جو ہم نے پڑھا کہ دلیل کے دو مقدموں میں سے ایک مقدمہ یعنی کبریٰ جو ہے اصول فقہ ہے، جبکہ دلیل اقترانی کے طور پر ہو، دعوے کی دلیل کیسے ہو؟ اقترانی کے طور پر، اتصالی کے طور پر ہو تو استثنائی، اتصالی کے طور پر ہو تو تالی جو ہے کیا کہلائے گا؟ قضیہ کلیہ کہلائے گا۔ لیکن اصول فقہ کہلانے کے لیے اس قضیہ کے لیے شرط ہیں کہ کچھ شرطیں اپنے مقام پر بیان کی جائے گی اور کچھ شرطیں یہاں بیان کر دی گئی کہ وہ جس کو آپ نے بطور دلیل بنایا ہے کسی مسئلے کی، وہ چیز جو ہے منسوخ نہ ہو، وہ چیز منسوخ نہ ہو، اس کے معارض کوئی مخالف دلیل نہ ہو، معارض مساوی یا معارض راجح کوئی دلیل نہ ہو۔ یہ تو ہم نے سمجھا دیا تھا نا۔ اب اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اسی طریقے سے ایک شرط یہ ہے کہ قیاس جو ہے ایسا نہ ہو کہ اس طرح کا قیاس آج تک کسی مجتہد نے کیا ہی نہ ہو، یا مجتہدین نے جو اصول بیان کیے ہیں ان اصول سے ہٹ کر کے کوئی قیاس قابل قبول نہیں۔ تو یہ وہ شرطیں ہیں کہ جن شرطوں پر اگر کوئی قضیہ بنایا گیا تو وہ قضیہ کہلائے گا قضیہ کلیہ، یعنی قاعدہ کلیہ، اور اس قاعدے کے ضمن میں جتنی چیزیں آتی چلی جائے گی سب چیزوں پر وہی حکم جاری ہوتا چلا جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ جیسے مثال کے طور پر جو ہے مامور الشرعی واجب، یہ قاعدہ کلیہ ہمارا بنا، یہ کیا بنا؟ قاعدہ کلیہ بنا۔ تو جو بھی مامور شرع ہوتے چلے جائیں گے وہ چیزیں کیا ہوتی چلی جائیں گی؟ واجب ہوتی چلی جائے گی، کیونکہ ہم نے قاعدہ کیا بنایا ہے؟ ہر مامور شرع واجب ہے۔ یا ہم نے قاعدہ بنایا ہے کہ مطلق اپنے اطلاق پر کیا ہوتا ہے؟ جاری ہوتا ہے۔ تو ہم بولیں گے فی هذه الآیت هذا اللفظ مطلق والمطلق یطلق علی اطلاقی فهذا اللفظ یطلق علی اطلاقی۔ نہیں سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ ایک قاعدہ جس کو بھی ہم بنائیں گے یعنی دلیل کے دو مقدموں میں سے کبریٰ لیجئے اقترانی میں، استثنائی میں کیا لیجئے؟ ملازمہ تالی لیجئے۔ تو جس کو ہم قاعدہ ایک بنا دیا تو قاعدے کے ضمن میں جتنی چیزیں آئے گی سب پر وہ حکم ثابت ہوتا چلا جائے گا نا۔ لیکن قاعدہ ایسا ہو کہ وہ قاعدے کے خلاف مجتہدین کا اجماع نہ ہوا ہو۔ کیا نہ ہوا ہو؟ آپ نے مثال کے طور پر مجتہدین کا اس بات پر اجماع ہے کہ خبر واحد جو ہے وہ قرآن پاک کے لیے ناسخ نہیں ہو سکتی، خبر واحد۔ اور آپ نے ایک ایسا قاعدہ بنایا کہ جو خبر واحد سے قاعدہ بنا، اور اس خبر واحد سے بنے ہوئے قاعدے سے آپ نے قرآن کے حکم کو منسوخ کر دیا، تو یہ نہیں چلے گا۔ ٹھیک ہے؟ تو مجتہد کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ جو قاعدہ بنائے وہ قاعدہ اجماع مجتہدین کے مخالف نہ ہو۔ دیکھیے کہتے ہیں وَيَكُونُ الْقِيَاسُ قَدْ أَدَّى إِلَيْهِ رَأْيُ مُجْتَهِدٍ حَتَّى لَوْ خَالَفَ إِجْمَاعَ الْمُجْتَهِدِينَ يَكُونُ بَاطِلًا۔ اور قیاس ایسا ہو کہ مجتہد کی رائے اس تک پہنچی اس طریقے سے ہو کہ اگر وہ مجتہدین کے اجماع کے خلاف ہو تو وہ کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا۔ فالقضیۃ المذکورہ، تو قضیہ مذکورہ یعنی قیاس اقترانی کا چاہے کبریٰ ہو یا قیاس استثنائی کا تالی ہو، ملازمہ سے جو نتیجہ قاعدہ نکالتے ہیں آپ، دونوں صورتوں میں قضیہ مذکورہ سواء جعلناہا کبریٰ، چاہے ہم اس کو کیا بنائیں؟ کبریٰ بنائیں، اور ملازمتاً یا کیا بنائیں؟ ملازمہ بنائیں۔ انما تصدق کلیتاً، اس کا کلی ہونا کب صادق آئے گا؟ اذا اشتملت علی هذه القیود، جب وہ ان قیود پر کیا ہو؟ مشتمل ہو۔ یعنی قیاس کرنے کی جو شرطیں بیان کی گئی ہے ان شرطوں پر مشتمل ہو تو وہ جو جس کو آپ کبریٰ کہہ رہے ہو، قاعدہ کلیہ کہہ رہے ہو، قاعدہ کلیہ بنے گا، ورنہ وہ صرف دلیل کا ایک مقدمہ بن کے رہے گا بس، بطور قاعدہ کلیہ اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، اور قبول کر کے اس کے تحت آنے والے سارے جزیات پر حکم نہیں لگایا جائے گا۔
فالعلم بالمباحث المتعلقة بهذه القيود يكون علما بالقضية الكلية التي هي إحدى مقدمتي الدلیل على مسائل الفقہ. تو ان مباحث کا علم تو ان مباحث کا علم جو ان قیودات سے متعلق ہے، ان مباحث کا علم جو کس سے متعلق ہے، یعنی اصول فقہ میں ایسی باتیں بیان کرنا کہ جو ان باتوں سے متعلق ہے کہ کوئی بھی قاعدہ کلیہ بنانے کے لیے کس کس طرح کی شرطیں ضروری ہیں، قاعدہ کلیہ بنانے کے لیے کس کس طرح کی، یعنی آپ کس آیت سے یا کس حدیث سے قاعدہ نکال سکتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ آیت منسوخ نہیں ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ، وہی باتیں گھوم پھر کر آ رہی ہیں. تو یہ اس تعلق سے جو بحثیں آپ پڑھیں گے، جو متعلق بحثیں پڑھیں گے، تو وہ اس قضیہ کا علم کہلائے گا جو قضیہ کلیہ ہے، اور دلیل کے دو مقدموں میں سے کیا ہے، ایک مقدمہ ہے، اور وہ مشتمل ہوتا ہے مسائل فقہ کے دلیل کے دو مقدموں میں سے کسی ایک مقدمہ پر. تو کہتے ہیں کہ فالعلم بالمباحث المتعلقة بهذه القیود، تو وہ علم جو تو ان قیود سے متعلق بحثوں کا علم جو ہے اس قضیے کا علم کہلائے گا جو فقہ کے مسائل پر دلیل کے دو مقدموں میں سے ایک مقدمہ کہلاتا ہے. فتکون تلک المباحث من مسائل الفقہ، تو وہی مباحث جو ہے اصول فقہ کے مسائل کہلائیں گے. وقولنا یتوسل بها الیہ، فقہ کی تعریف میں ہم نے یہ جو کہا اصول فقہ کی تعریف میں کہ جن قواعد کے ذریعے سے کہاں تک پہنچا جائے، بولیے بھائی، اصول فقہ کس کو کہتے ہیں؟ جن قواعد کے ذریعے سے فقہ تک بندہ پہنچے علی وجہ تحقیق. یہی اوپر پڑھے نا. تو یتوسل بہا کی جو ہم نے قید لگائی ہے، یتوسل بہا الیہ، یا جن کے ذریعے سے پہنچا جائے کس تک؟ فقہ تک. جن قاعدوں کے ذریعے سے پہنچا، جیسے حج کے واجب ہونا یہ فقہ ہے، اس تک ہم نے کس قاعدے سے پہنچا؟ الحج مامور الشرعی وکل مامور الشرعی فہو واجب. اس میں کیا قاعدہ نکلا اصول فقہ کا؟ کل مامور الشرعی واجب، یہ قاعدہ نکلا نا، کل مامور الشرعی واجب. یہ قاعدے کے ذریعے سے جو ہم پہنچے کس فقہ تک؟ حج کے واجب ہونے کے فقہی مسئلے تک جو ہم پہنچے ہیں. سمجھ رہے بات کو؟ یہ پہنچنا کیا ہر انسان کے بس کی بات ہے؟ تو جواب دے رہے ہیں کہ الظاہر ان ھذا یختص بالمجتہد، ظاہر سی بات ہے کہ یہ چیز کس کے ساتھ خاص ہے، یعنی فقہ کے قاعدے سے فقہ تک پہنچنا، اصول فقہ سے کہاں پہنچنا؟ فقہ تک پہنچنا. یہ ہر ارے غیر نتو خیرے کا کام نہیں، صرف کس کا کام ہے؟ تو مطلب فقہ تک کون پہنچے گا؟ مجتہدی پہنچے گا. کیوں؟ فإن المبحوث عنہ فی ھذا العلم قواعد، اس لیے کہ اس علم میں جن چیزوں سے بحث کی جاتی ہے وہ ایسے قواعد ہوتے ہیں، یعنی اصول فقہ میں، علم اصول فقہ میں جن چیزوں سے بحث کی جاتی ہے وہ چیزیں ایسے قاعدے ہوتے ہیں، یتوسل المجتہد بہا الی الفقہ، کہ جن قاعدوں کے ذریعے سے مجتہد کہاں پہنچتا ہے؟ فقہ تک پہنچتا ہے. فإن المتوسل الی الفقہ لیس الا المجتہد، اس لیے کہ فقہ تک پہنچنے والا نہیں ہوتا ہے مگر کون؟ صرف اور صرف مجتہد. صرف کون ہوتا ہے؟ فإن الفقہ والعلم بالاحکام من الادلہ. کیوں ایسا ہوتا ہے کہ فقہ تک مجتہد ہی پہنچتا ہے؟ جواب، اس لیے کہ فقہ ان احکام کا علم ہے. فإن الفقہ والعلم بالاحکام، اس لیے کہ فقہ کس کا نام ہے؟ احکام کا علم. لیکن کیسے احکام کا علم؟ کیسے؟ من الادلہ، کیسے؟ دلائل کے ذریعے سے احکام کا علم. التی لیس دلیل المقلد منہا، کہ جو دلیلیں مقلد کی دلیل ان دلائل میں سے نہیں ہے، کہ مقلد کی دلیل ان دلائل، مقلد کی دلیل جو ہے قول مجتہد ہوتا ہے، لیکن قول مجتہد کی دلیل قول مجتہد کی دلیل وہ اصل ہوتا ہے جو دلیل کے دو مقدموں میں سے کیا ہوتا ہے؟ ایک مقدمہ ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حج واجب ہے یہ ہم سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ اس طرح سے ثابت ہوا ہے کہ الحج مامور الشرعی وکل مامور الشرعی واجب. تو ہم نے جانا کہ حج کیا ہے، یہ ہم صرف آپ تک نقل کر رہے ہیں. یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ بات تک پہنچے کون؟ فقیہ پہنچے. کیا کون پہنچے؟ ہمارے نزدیک اتنا ہی کافی ہے. الحج واجب لأنہ قال ابو حنیفہ قضا. امام اعظم نے کہا ہے کہ حج واجب ہے، حج کیا ہے؟ واجب ہے. انہوں نے کہا کہ یہ چیز سنت ہے، ہم نے کیا کہا اس کو؟ سنت کہا.
ہمارے لیے یہ دلیل ہے، ہماری دلیل جو ان دلیل میں سے نہیں ہے جس دلیل تک کون پہنچتا ہے، اور جن دلیل سے فقہ تک پہنچتا ہے مجتہد، تو ہماری دلیل ان کی دلیل میں سے نہیں ہے۔ اسی کو انہوں نے یہ کہا کہ فَإِنَّ الْفِقْهَ هو العلم بالاحکام من الادلہ، اس لیے کہ فقہ نام ہے احکام کو دلیلوں سے جاننے کا، التی لیس دلیل المقلد منہا، کہ مقلد کی دلیل ان دلائل میں سے نہیں ہے۔ فلہذا لم تذکر مباحث التقلید والاستفتاء فی کتبنا، اسی لیے تقلید اور استفتاء کی بحثوں کو اصول فقہ میں ہماری کتابوں میں بیان نہیں کیا جاتا، کیونکہ اس تقلید اور استفتاء کے مسائل اصول فقہ کے مسائل ہے ہی نہیں۔ اس کے بعد ایک اور بات کر رہے ہیں کہ بعض کتابوں میں، پرانی کتابوں میں استفتاء اور تقلید کے مسائل بھی بیان کیے گئے ہیں، اس کا کیا جواب؟ تو ولا یا بودس جواب دے رہے ہیں کہ چلو مقلد کی دلیل اور مجتہد کی دلیل، مقلد کی دلیل یعنی مقلد دلیل سے فقہ کو جانتا ہے اور مجتہد بھی دلیل سے فقہ کو جانتا ہے، تو دونوں کا جاننا فقہ کو کیسے ہو رہا ہے؟ لیکن اتنا سا فرق ہوگا کہ مجتہد کی دلیل وہ قاعدہ کلیہ ہے اور مقلد کی دلیل قول مجتہد ہے۔ نہیں سمجھے بات کو؟ یعنی حج کے وجوب کو مجتہد نے جانا وہ دلیل سے، اور ہم نے کیسے جانا؟ قول مجتہد۔ تو قول مجتہد ہمارے لیے کیا ہے؟ تو ہمارا جاننا بھی کیسے ہوا؟ لیکن یہ کہا جائے گا کہ پھر یہ دلیل تو دلائل اربعہ میں سے ہے ہی نہیں، نہ قرآن سے نہ اجماع سے، کسی سے نہیں ہے نا۔ ہمارے لیے مقلد کا قول قرآن ہے کیا؟ حدیث ہے کیا؟ اجماع امت ہے کیا؟ نہیں سمجھے بات کو؟ ہمارا قیاس ہے کیا وہ دلیل؟ وہ قول ہمارا قیاس ہے کیا؟ نہیں ہے۔ تو پھر تو لاحق کر دیا جائے گا مقلد کے دلیل کو، جو مجتہد کا قول ہوتا ہے، کہ وہ بھی ایک قاعدہ کلیہ اس کو بنا دیا جائے گا۔ کیسے؟ وہ کہے گا حج واجب ہے، کیوں؟ لِأَنَّ رَأْيُ أَبِي حَنِيفَةَ قَدْ أَدَّى إِلَى وُجُوبِ الْحَجِّ۔ سمجھئے ہم دلیل کیسے دیں گے؟ حج واجب ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے وجوب تک امام اعظم کی دلیل پہنچ چکی، اس کے وجوب تک۔ اور امام اعظم کی دلیل کیسے پہنچی؟ سمجھئے مثال کے طور پر امام اعظم کی دلیل یہ ہے کہ الحج مامور الشرعی وکل مامور الشرعی فہو، تو حج کے وجوب تک امام اعظم کی رائے پہنچ گئی، حج کے وجوب تک، اور جس چیز کے جس حکم تک میرے امام کی رائے پہنچے وہ حکم میرے لیے کیا ہے؟ ثابت ہے۔ اس لیے حج میرے لیے کیا ہے؟ حج کا وجوب میرے لیے کیا ہے؟ ثابت ہے۔ اس طرح ہم قیاس کریں گے، یعنی ہم جو حج کے وجوب پر دلیل دیں گے تو کیسے دلیل دیں گے؟ اس کو انہوں نے یوں کہا ہے کہ ھذا الحکم واقع عندی، یہ ایک فقہی مسئلہ کہ یہ حکم میرے نزدیک کیا ہے؟ مثال کے حج کا وجوب میرے نزدیک ثابت ہے، یہ حکم میرے نزدیک واقع ہے، کیوں؟ اب اس پر قیاس کریں گے، دلیل دیں گے۔ لِأَنَّهُ أَدَّى إِلَيْهِ رَأْيُ أَبِي حَنِيفَةَ، اس لیے کہ یہ چیز، اس کا وجوب ایسا ہے کہ جس تک امام اعظم کی رائے پہنچ چکی ہے، اس کے وجوب تک۔ وَكُلُّ مَا أَدَّى إِلَيْهِ رَأْيُهُ فَهُوَ واقع عندي، اور جس تک امام اعظم کی رائے پہنچ جائے وجوب تک تو ہمارے نزدیک وہ چیز واجب، حرمت تک پہنچ جائے تو ہمارے نزدیک وہ چیز حرام، استحباب تک پہنچے تو ہمارے نزدیک ہمارے لیے وہ چیز کیا ہو جائے گی؟ مستحب ہو جائے گی۔ بس اتنی سی بات ہے۔ تو دونوں کی دلیل بھی ہو سکتی ہے۔ کہتے ہیں کہ وَقَدْ وَلَا يَبْعُدُ أَن يُقَالَ، اور بعید نہیں ہے کہ اس طرح کہا جائے إِنَّهُ يَعُمُّ الْمُجْتَهِدَ وَالْمُقَلِّدَ، کہ فقہ کو جاننا یہ عام ہے، مجتہد کو بھی اور فقہ تک پہنچنا یہ عام ہے، مجتہد کو بھی اور وَالْأَدِلَّةُ الْأَرْبَعَةُ إِنَّمَا يَتَوَسَّلُ بِهَا الْمُجْتَهِدُ لَلْمُقَلِّدِ، اور ادلہ اربعہ کے ذریعے تو فقہ تک صرف کون پہنچتا ہے؟ مجتہد، للمقلد، مقلد نہیں۔ فَأَمَّا الْمُقَلِّدُ، لیکن مقلد کیسے پہنچتا ہے فقہ تک؟ بھئی دلائل سے فقہ تک پہنچا جائے نا، اصول فقہ کی یہ تعریف ہے کہ دلیل کے ذریعے سے کہاں تک پہنچنا؟ فقہ تک پہنچنا۔ تو مجتہد تو برابر وہ دلائل اربعہ سے فقہ تک پہنچ جائے گا، لیکن مقلد کے پاس تو ایسی دلیل نہیں ہوتی ہے۔ فَالدَّلِيلُ عِنْدَهُ قَوْلُ الْمُجْتَهِدِ، تو اب ان کے نزدیک دلیل کیا کہلائے گا؟ مجتہد کا قول کہلائے گا۔ فَالْمُقَلِّدُ يَقُولُ، تو مقلد اس طرح جو ہے فقہ تک پہنچے گا، کہے گا یعنی اس طرح فقہ تک پہنچے گا۔ فَالْمُقَلِّدُ يَقُولُ، تو مقلد کہے گا ھذا الحکم واقع عندی، یہ حکم میرے نزدیک کیا ہے؟ واقع ہے، ثابت ہے، یہ فقہ ہے۔ اس تک کیسے پہنچے گا؟ یہ قیاس۔ لِأَنَّهُ أَدَّى إِلَيْهِ رَأْيُ أَبِي حَنِيفَةَ رحمہ اللہ، اس لیے کہ یہ چیز ایسی ہے
جس تک امام اعظم کی رائے پہنچ چکی، وَكُلُّ مَا أَدَّى إِلَيْهِ رَأْيُهُ فَهُوَ وَاقِعٌ عِنْدِي، اور ہر وہ چیز جس تک امام اعظم کی رائے پہنچ جائے وہ میرے نزدیک کیا ہے؟ یہی اس میں کبرا کیا ہے؟ اس کا کبرا بتائیے. کلو ما ادا الیہ رایہ فہو واقع عندی، یہی قضیہ بن گیا آپ کے لیے. یہی آپ کے لیے کیا بن گیا؟ یہی آپ کے لیے بن گیا اصول فقہ. فقہ کے اصول میں سے ایک اصل آپ کے لیے بنا. فالقضیۃ الثانیۃ من اصول الفقہ، تو قضیہ ثانیہ جو ہے کیا ہوگا؟ اس قضیہ ثانیہ من اصول الفقہ، قضیہ ثانیہ اصول فقہ سے ہی بھی ہوگا. فلہذا ذکر بعض العلماء فی کتب الاصول مباحث التقلید والاستفتاء، اس لیے بعض علماء نے اصول فقہ کی کتابوں میں کس چیز کا ذکر کیا ہے؟ تقلید و استفتاء کے مباحث کا ذکر کیا ہے. فعلی ھذا، تو اس بنیاد پر علم اصول الفقہ والعلم بالقواعد التي يتوصل بها الى مسائل الفقہ، فقہ نہیں ہو جائے گا بلکہ کیا ہو جائے گا؟ مسائل فقہ. تو اس بنیاد پر یہ کہا جائے گا کہ اصول فقہ علم ہے. اصول فقہ سے مراد وہ علم ہے، ان قواعد کا علم ہے جن کے ذریعے سے بندہ کہاں تک پہنچ سکے؟ فقہ کے مسائل تک پہنچ سکے. ولا یقال للفقہ، فقہ تک پہنچنے کی بات، فقہ تک پہنچا جائے گا دلائل اربعہ سے، اور فقہی مسائل تک پہنچا جائے گا مجتہد کے قول کو دلیل بناتے ہوئے. ٹھیک ہے، تو اب تعریف کیا ہو جائے گی فقہ کی، اصول فقہ کی، کہ اصول فقہ نام ہے ان قواعد کے جاننے کا جن کے ذریعے سے کہاں تک پہنچا جائے؟ مسائل فقہ تک پہنچا جائے. کہاں تک پہنچا جائے؟ لأن الفقہ هو العلم بالاحکام من الادلہ، اس لیے کہ فقہ کس کو کہتے ہیں؟ ان احکام کو جاننا، ان احکام کا علم جو دلیل سے ہو. دلیل سے مراد قرآن، سنت، اجماع، قیاس. اور مقلد جو ہے اس طرح سے فقہ تک پہنچتا نہیں ہے، تو وہ فقہ تک نہیں پہنچتا بلکہ مسائل فقہ تک پہنچتا ہے. تو اگر مجتہد اور مقلد دونوں کو اصول فقہ کی تعریف عام رکھنی ہے تو آپ جو ہے الی الفقہ کے بجائے کیا کرنی پڑے گی؟ آپ کو الی مسائل الفقہ کہنی پڑے گی. وقولنا علی وجہ التحقیق، یہ تو ہو گیا یتوصل بہا کی جو قید لگائے گی اس کے بارے میں تفصیل. اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم نے ایک قید لگائی ہے کہ تحقیق کے طریقے پر، تحقیقی طریقے پر فقہ تک پہنچنا قواعد کے ذریعے سے، اس کا نام کیا ہے؟ اصول فقہ. تحقیقی طور پر قواعد کے ذریعے سے فقہ تک پہنچنا، اس کا نام کیا ہے؟ تو اب اعتراض یہ ہوا کہ مقلد تو اس کو کوئی تحقیق ہوتی ہی نہیں ہے، وہ تحقیق کرتا ہی نہیں نا، وہ تو صرف مجتہد کے قول کو کیا بنا لیتا اپنے لیے، تو اس کے لیے کیا تحقیق؟ تو جواب یہ دیا کہ مقلد کے لیے مجتہد کا قول ہی تحقیق کے درجے میں ہے. مقلد کے لیے مجتہد کا قول تحقیق کے درجے میں. کہتے ہیں کہ وقولنا علی وجہ التحقیق، ہمارا کہنا علی وجہ التحقیق لا ینافی ھذا المعنی، یہ اس معنی کے منافی نہیں ہے، یعنی مقلد کے دلیل کے منافی نہیں ہے. فإن تحقیق المقلد ان یقلد مجتہدا، اس لیے کہ مقلد کی تحقیق یہی ہے کہ مجتہد کی کیا کرے؟ بولیے بھائی، تقلید کرے. یعتقد ذلک المقلد حقیقتا یا حقیتا، حقیقتا لکھا حقیتا، حقیت زیادہ بہتر ہے. حقیتا رأی ذلک المجتہد، اس میں حقیقت، آپ لوگوں اس میں کیا ہے؟ حقیقیت لکھا ہے کیا؟ حقیت نہیں ہے، حقیت. کیا ہے؟ حقیت. کہاں عبارت یہاں آگے پیچھے ہو جا رہی ہے. ہاں حقیت، حقیت زیادہ بہتر ہے، یا حقیقیت، یا تو حقیت زیادہ بہتر، انہوں نے حقیقت لکھا ہے. کہتے ہیں کہ یعتقد ذالک المقلد، وہ مقلد اعتقاد رکھے کس چیز کا؟ حقیت رأی ذالک المجتہد، اس بات کا کہ اس مجتہد کی رائے کیا ہے؟ حق ہے. لفظی معنی کو اس مجتہد کے رائے کے حق ہونے کا وہ مقلد کیا کر لے؟ اعتقاد کر لے. ھذا الذی ذکرنا انما ہوا بالنظر الی الدلیل، یہ چیز جس کو ہم نے ذکر کیا ہے یہ دلیل کی طرف، کہاں گئی عبارت بھائی؟ ہاں، یہ چیز جس کو ہم نے ذکر کیا ہے یہ نظر کرتے ہوئے کدھر ہے؟ دلیل کی طرف، کہ مقلد کی دلیل کیا ہے اور مجتہد کے لیے دلیل کیا ہے. وَأَمَّا بِالنَّظْرِ إِلَى الْمَدْلُولِ، لیکن نظر کرتے ہوئے کدھر؟ مدلول کی طرف. اس کو انشاءاللہ ہم کل پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب.